السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھے جو کہ اول درجے کے ولی کے منصب پر فائز تھے۔ شان یہ تھی کہ خانقاہ پر بادشاہ حاضر ہو کر حاجت دریافت کرتا، مگر آپ رحمت اللہ علیہ فرما دیتے۔ اللہ کی طرف سے آپ رحمت اللہ علیہ کے عبادت خانے پر انگور کی بیل لگی ہوئی تھی جو ہر روز ایک انوکھا انگور اگاتی تھی۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ اس کی طرف اپنا مبارک ہاتھ بڑھاتے تو اس میں سے پانی ابل پڑتا جسے آپ رحمت اللہ علیہ نوش فرما لیتے۔ ایک دن مغرب کے وقت ایک جوان لڑکی نے دروازے پر دستک دے کر کہا، اندھیرا ہو گیا ہے، میرا گھر کافی دور ہے، مجھے رات گزارنے کے لیے اجازت دے دیجیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ترس کھا کر اسے اپنی خانقاہ میں پناہ دی۔ رات جب گہری ہوئی تو وہ ایک دم گلے پڑ گئی کہ میرے ساتھ کالا منہ کرو، یہاں تک کہ معاذ اللہ اس نے اپنے کپڑے اتار لیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فوراً آنکھیں بند کر لی اور اس کو کپڑے پہننے کا حکم دیا، مگر وہ نہ مانی بلکہ برابر مطالبہ کرتی رہی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے مضطرب ہو کر اپنی نفس سے پوچھا، اے نفس تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، خدا کی قسم میں تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تیرا ناس ہو، کیا تو میری زندگی بھر کی عبادت کو ضائع کرنے کا امیدوار ہے؟ کیا تو طالب آزار نار ہے؟ کیا تو جہنم کے سانپوں اور بچھو کا طلبگار ہے؟ یاد رکھ، زانی کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے گہرے گار میں جھونک دیا جائے گا۔ مگر اس بدنیت لڑکی کے ساتھ ساتھ نفس نے بھی اپنی تحریر برابر جاری رکھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے نفس سے فرمایا، چل تو پہلے تجربہ کر لے کہ تو دنیا کی معمولی سی آگ بھی برداشت کر سکتا ہے یا نہیں۔ یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ علیہ نے جلتے ہوئے چراغ پر ہاتھ رکھ دیا، مگر وہ نہ جلا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے جلال میں آ کر کہا، اے آگ تجھے کیا ہو گیا ہے، تو کیوں نہیں جلاتی؟ اس پر پہلے آگ نے انگوٹھا جلایا، پھر انگلیوں کو جلایا، حتیٰ کہ ہاتھ کا پورا پنجہ کھا گئی۔ یہ حیرت انگیز منظر دیکھ کر اس لڑکی پر خوف طاری ہو گیا۔ اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ بلند ہو کر فضا کی تنہائی میں گم ہو گئی۔ وہ زور سے گری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فوراً اس کی برہنہ لاش پر چادر اڑا دی۔ صبح کو جب ابلیس نے چلا کر اعلان کیا کہ اس عابد نے فلاں کے ساتھ رات کو زیادتی کر کے اس کو قتل کر دیا ہے، یہ خبر سن کر بادشاہ آگ ببولا ہو گیا اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ آپ رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ پر آ پہنچا۔ جب وہاں سے اس برہنہ لڑکی کی لاش برآمد ہو گئی تو آپ رحمت اللہ علیہ کے گلے میں زنجیر ڈال کر نکالا گیا اور پھر سپاہیوں نے خانقاہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ وہ عابد رحمت اللہ علیہ صبر کا دامن تھامے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنا جلا ہوا ہاتھ بھی کپڑے میں چھپائے رکھا اور کسی پر بھی ظاہر نہ ہونے دیا۔ اس وقت دستور یہ تھا کہ زانی کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، لہٰذا بادشاہ کے حکم سے عابد رحمت اللہ علیہ کے سر پر آرا رکھ کر ان کے بدن کے 2 حصے کر دیے گئے۔ عابد کی وفات ہو جانے کے بعد اللہ نے اس عورت کو زندہ کیا اور اس عورت نے ساری واردات سنائی۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ سے کپڑا ہٹایا گیا تو لڑکی کے بیان کے مطابق وہ واقعی جلا ہوا تھا۔ اس کے بعد حسب سابق وہ لڑکی پھر مردہ ہو گئی۔ یہ حیرت انگیز حقیقت سن کر لوگوں کے سر عقیدت سے جھک گئے اور خوش نصیب عابد کی اس دردناک رحلت پر سبھی تعصیب و حسرت کرنے لگے۔ جب ان کے لیے قبر کھودی گئی تو اس سے مشک و عنبر کی لپٹیں آنے لگی۔ جو ہی دونوں کے جنازے لائے گئے تو آسمان سے صدا آنے لگی کہ صبر کرو، یہاں تک کہ فرشتے ان پر نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ تدفین کے بعد اللہ رب العالمین نے خوش نصیب عابد کی قبر پر چمیلی کو اگایا۔ لوگوں نے مزار پر انوار پر ایک خطبہ آویزہ پایا جس میں کچھ اس طرح مضمون تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی طرف سے اپنے بندے اور ولی کی طرف میں نے اپنے فرشتوں کو جمع فرمایا۔ جبرائیل نے خطبہ سنایا اور میں نے 50,000 دلہنوں کے ساتھ جنت الفردوس میں اس اپنے ولی کا نکاح فرمایا۔ میں اپنے فرمانبرداروں اور مقربوں کو ایسے ہی نوازتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے فرمانبرداروں کو ایسے ہی انعاموں سے نوازتا ہے۔ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو فرمانبردار بنائے اور آزمائشوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہم آزمائش کے قابل نہیں، بس اللہ ہمیں اپنی نعمتوں اور انعامات سے نوازتا رہے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں
اور ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔